کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک عربی بادشاہ میڈاس ہوتا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ اس کے لیے سونا قیمتی تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوشی سونے کی گنتی کرنا ہوتا تھا۔ اس کے پاس بے شمار سونا تھا۔ ایک دن وہ باغ میں ٹہل رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس کے پاس اس سے بھی زیادہ سونا ہو، اس کے پاس بے تحاشا سونا ہو جسے وہ گنتا رہے اور وہ ختم ہی نہ ہو۔ وہ بہت اداسی سے اس بات کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچانک وہاں پر ایک چڑیل حاضر ہوتی ہے۔ میڈاس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس کی مدد کی تھی۔ آج وہ اس کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم کیوں اداس ہو؟ تم نے میری ایک مرتبہ مدد کی تھی تو اس لیے میں اس مدد کا بدلہ اتارنے کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہاری جو بھی خواہش ہوگی وہ میں پوری کروں گی۔ اس بات پہ میڈاس کہتا ہے کہ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں وہ سونا بن جائے۔ چڑیل پہلے ہنستی ہے اور پھر وہ اس کی بات مان جاتی ہے۔ وہ اس کو یہ طاقت دے دیتی ہے کہ وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا ہے وہ چیز سونا بن جاتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ میں نے تمہاری خواہش پوری کی۔ جاؤ، صبح جب تم اٹھو گے تو تم جس شے پہ ہاتھ رکھو گے وہ سونے کی ہو جائے گی۔ کنگ میڈاس بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بستر سونے کا ہو چکا ہے۔ اس کے پلوز بھی سونے کے ہو جاتے ہیں۔ اس کا شاہی لباس بھی سونے کا ہو جاتا ہے اور پھر وہ جا کر کرسی کو ہاتھ لگاتا ہے تو کرسی بھی سونے کی ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ میز کو ہاتھ لگاتا ہے تو میز بھی سونے کا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ باغ میں جاتا ہے اور ان خوبصورت پھولوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ان پھولوں کو ہاتھ لگاتا ہے وہ بھی سونے کے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ان پھولوں کی خوشبوئیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ سب کے سب سونا بن جاتے ہیں۔ اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنے دسترخوان پہ جا کر بیٹھتا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ وہ جیسے ہی کرسی پر بیٹھتا ہے تو کرسی اور میز سونے کے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ پلیٹ کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بھی سونے کی ہو جاتی ہے، اور جب وہ گلاس پکڑتا ہے تو وہ بھی سونے کا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اصل بات تھی وہ تو اسے پتہ ہی نہیں تھی۔ اب جو آگے اس کے ساتھ ہونے والا تھا اس سے تو وہ بے خبر تھا۔ وہ نہ کھانا کھا پاتا ہے نہ پانی پی پاتا ہے۔ یہ چیز اس کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بہت اداسی سے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بہت روتا ہے۔ اتنے میں اچانک اس کے وہاں بیٹی روتے ہوئے آ جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ بابا بابا دیکھیں، باہر سارے پھول سونے کے بن گئے ہیں، ان کی خوشبوئیں ختم ہو گئی ہیں۔ پھر وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ باپ جیسے ہی اس کو چپ کرانے کے لیے ہاتھ لگاتا ہے وہ سونے کی بن جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ بہت رونا شروع کر دیتا ہے، اور اتنے میں اچانک وہاں وہی چڑیل آ جاتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے اب تو تم خوش ہوگے نا؟ جس پر کنگ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ بددعا ہٹا لو، میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ مجھے بھول گیا تھا کہ اس دنیا میں سونے سے زیادہ قیمتی چیزیں بھی ہیں۔ مجھ سے یہ بددعا ہٹا لو۔ اس بات پہ چڑیل کہتی ہے کیا تم اب بھی مطمئن نہیں ہو؟ چلو، میں نے یہ تو دیکھ لیا کہ تمہارا دل سونے کی طرح سخت اور بے رحم نہیں ہے۔ تمہارے محل سے دور ایک دریا آتا ہے، اگر تم اس میں جا کر نہا لو تو یہ بددعا تم سے ہٹ جائے گی، اور ہر وہ چیز جس کو تم نے ہاتھ لگایا تھا وہ واپس اپنی اصلی شکل میں آ جائے گی۔ یہ بات سن کر وہ جلدی سے دریا میں جاتا ہے اور جا کر غوطہ لگاتا ہے، اور وہ جیسے ہی پانی سے باہر نکلتا ہے اس کے اوپر سے یہ بددعا ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے کپڑے اپنے اصلی رنگ میں آ جاتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جس کو اس نے ہاتھ لگایا تھا اور وہ سونے کی ہو گئی تھی وہ سب بھی اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاتی ہیں۔ پھر بادشاہ
अपना सारा सोना गरीबों की मदद में लगा देता है और उसे इसमें बहुत खुशी मिलती है और फिर वो अपनी बेटी के साथ हमेशा खुशी खुशी रहता है और कभी इस तरह की कोई लालच नहीं करता। लेकिन एक बात थी कि शहजादी के सिर के बाल जो पहले काले थे अब वो हमेशा सुनहरी ही रहते हैं और ये भी कहा जाता है कि दरिया की रेत में आज भी सोने के ज़रे जगमगाते हैं। Kindly subscribe to my channel if you like this video.